اب روح کی بیماری کے علاج کے لیے ہم نے بہت سارے ہاسپٹل دیکھے، ڈاکٹرز دیکھے، لیکن اس نام سے کوئی ڈاکٹر بھی نہیں، اس نام سے کوئی ہاسپٹل بھی نہیں۔ اسی کو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اشعار میں لکھا ہے، زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ، یعنی گناہوں کے زہر کا اگر کوئی شفا خانہ ہے تو میرے مصطفیٰ کا دربار۔ اور اسی کو قرآن نے کہا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب مومنین اپنے آپ پر ظلم کر لیں، گناہوں میں آلودہ ہو جائیں، تو اے حبیبی آپ کے دربار میں آئیں۔ اللہ کا حکم ہے۔ میں یہ آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کر رہا ہوں 5ویں پارے کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول یہ آپ کے دربار میں آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، آپ کے پاس پہنچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ مغفرت طلب کریں، توبہ کریں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر اللہ یہ فرماتا ہے رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں، رسول بھی آنے والوں کے لیے سفارش کریں۔ اب آگے نتیجہ رزلٹ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر وہ لوگ دیکھیں گے عنقریب کہ اللہ بہت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنے روح کی بیماری کا علاج کروانا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے پوری دنیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رسول یہ آپ کے دربار میں آئیں، آپ کے دربار میں آئیں۔ اس آیت پر عمل کے اعتبار سے میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک صحابی تھے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک گناہ سرزد ہوا اور بے چینی بڑھنے لگی تو بارگاہ مصطفیٰ میں آئے۔ صحابہ بیٹھے تھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا غلطی ہوئی، کیا خطا ہے؟ انہوں نے کہا بتا نہیں سکتا، سب کے سامنے بتانے میں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، تمہارے متعلق علاج بتایا جائے گا۔ اب مجھے آپ کو یہی بتانا ہے کہ صحابی رسول ہیں، ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں صحابی۔ جب ان سے گناہ سرزد ہوا، خطا سرزد ہوئی، تو مسجد بھی موجود تھی، خانہ کعبہ بھی ہے، اللہ ہی تو بخشش کرنے والا ہے، اللہ ہی مغفرت کرنے والا ہے۔ اس صحابی رسول نے مسجد کا رخ کیوں نہیں کیا، خانہ کعبہ کے پاس کیوں نہیں گئے، سیدھے بارگاہ مصطفیٰ میں کیوں آئے؟ صحابی کا عمل یہ بتاتا ہے کہ پہلے رسول کی سفارش ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر سفارش فرما دے تو اللہ توبہ جلد قبول فرمائے گا۔ وہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، کہا کہ تم ہمارے ہاں سے نکل جاؤ۔ اب وہ زاروں قطار رونے لگ گئے، اتنا رونے لگ گئے کہ قدموں میں گر گئے۔ کہا کہ اگر آپ ناپاک کریں تو پھر میں کہاں جاؤں؟ اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں کہا ہے، تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ یا رسول اللہ تم سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں؟ اس صحابی نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رو کر کے اپنا جرم کا اقرار کیا تو حضور نے پھر 3 مرتبہ پوچھا تم ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو؟ تم ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ کہا تمہیں پتہ ہے زنا کی سزا کیا ہے؟ کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ انہیں سنسار کیا جائے گا۔ وادی انم، آج بھی وہ وادی موجود ہے مدینے کے مضافات میں، ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، صحابہ لے کر کے گئے۔ اسلام کی ایک عظیم سزا ہے یہ، زنا پر رکھی ہوئی سزا۔ لوگ اس کا مذاق اگرچہ اڑاتے ہوں کہ اسلام گردن کاٹنے کی اور سنسار کرنے کی اجازت دیتا ہے، حکم دیتا ہے، تمہیں اندازہ نہیں یہ سزائیں فطرت کے عین مطابق ہیں، اس لیے کہ کینسر کے پھوڑے کو اگر نہ کاٹو گے تو جسم میں زہر پھیل جاتا ہے،
اور یہ سزائیں اسی لیے رکھی گئی ہیں کہ معاشرہ ڈس بیلنس نہ ہو۔ یہ سزا اس وقت تمہیں اچھی لگے گی جب کسی کی اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کر لے۔ ہم نے ان لوگوں کے بارے میں بھی سنا ہے جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، لیکن جب ان کے گھروں کی بچیوں کا ریپ ہوتا ہے تو وہ اعلاناً یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کے ریپسٹ کو اسلام جو سزا دیتا ہے وہی دی جائے۔ وہ اس چیز کا مطالبہ آج بھی کر رہے ہیں۔ یہی تو بات ہے میرے عزیزو، جس طرح تمہاری بیٹی کی عصمت تمہارے لیے عزیز ہے، اسلام ہر بیٹی کی عزت کو وہی مقام دیتا ہے۔